ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے گلگت سے۔ گلگت کے دینور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 8 رضاکار ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقامی رضاکار سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے کہ ان پر مٹی کا تودا گر گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملبے تلے دب کر 8 رضاکار جاں بحق ہو گئے۔ متعدد افراد کے ابھی تک ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی 3 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ مقامی افراد کی جانب سے ریسکیو کا بھی عمل جاری ہے۔ دوسری جانب اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی افواج کا ایک اور مہلک وار۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف اپنے 3 ساتھیوں سمیت غزہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے الشفا اسپتال کے مطابق 28 سالہ انس الشریف اور ان کے ساتھیوں کو اسپتال کے مرکزی دروازے کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ صحافیوں کے لیے لگائے گئے ایک خیمے میں موجود تھے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر ٹارگیٹڈ اسٹرائیک تھا۔ شہادت پانے والوں میں الجزیرہ کے رپورٹر محمد قریقیہ، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور میڈیا ورکر محمد نوفل شامل ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انس الشریف نے شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری، انسانی بحران اور جنگی جرائم کی وسیع کوریج کی تھی، جس کے بعد سے انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انس الشریف پر الزام لگایا ہے کہ وہ مبینہ طور پر حماس کے ایک سیل کی سربراہی کر رہے تھے، تاہم اس دعوے کے شواہد تاحال منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ ذرائع کے مطابق انس الشریف ان صحافیوں میں شامل تھے جو غزہ میں جاری تباہی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے دن رات مصروف تھے۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے آغاز سے اب تک 200 سے زائد صحافی اور میڈیا کارکنان شہید ہو چکے ہیں، جن میں متعدد کا تعلق الجزیرہ نیٹ ورک سے تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، ان کا رہے گا۔ پاکستان غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی اعلان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ عہدیداروں، برطانوی، فرانسیسی، دیگر ممالک نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کو مزید خون ریزی، تباہی، انسانی المی کا موجب قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے فوجی کارروائیاں روک کر غزہ امداد پر پابندیاں فوری مستقل ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم فوری ختم ہونے چاہیے۔ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو غزہ میں امن کی امریکی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا اقدام قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے غزہ پر فوجی قبضے کے منصوبے کے خلاف تل ابیب میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا ہے اور مطالبہ کیا کہ جنگ فوری طور پر بند کر کے گرفتار افراد کو رہا کروایا جائے اور ٹرمپ سے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے فیصلے کے خلاف تل ابیب میں نکالی گئی ریلی میں قیدیوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے اور غزہ میں قید عمری میران کی اہلیہ لیشے میران لیوی نے کہا کہ یہ صرف فوجی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر مداخلت کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عوامی سروے میں اسرائیل کے عوام کی بڑی تعداد نے واضح طور پر جنگ فوری ختم کرنے کے حق میں فیصلہ سنایا تاکہ غزہ میں قید رہ جانے والے 50 افراد کی بحفاظت رہائی ممکن ہو سکے۔ اسرائیلی حکومت کو اپنے اس فیصلے پر اپنے عوام اور دنیا بھر میں مخالفت کا سامنا ہے، جس میں قریبی یورپی اتحادی بھی شامل ہیں۔ احتجاج میں شامل 69 سالہ رامی ڈار نے کہا کہ حکومت جنونی ہے اور وہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تل ابیب میں عوام کی جانب سے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے اور حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ حماس کے ساتھ جلد جنگ بندی کر کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مظاہرے کے منتظمین نے دعویٰ کیا کہ آج کی ریلی میں شامل افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ غزہ پر فوجی قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی منظوری ان کی ہنگامی کابینہ نے بھی دے دی تھی۔ سکھر میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تاریخی فتح کی مناسبت سے شاندار یادگار تقریب کا انعقاد۔
ملک کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان سمیت معروف فنکاروں نے اپنے فن سے شرکا کے دل جیت لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کر کے نہ صرف وطن عزیز اور پاک افواج سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا بلکہ بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ جبکہ قومی ترانوں نعروں نے فضا کو جوش اور ولولے سے بھر دیا۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکھر کا جذبہ پاکستان بھر کے لیے مثال ہے۔ یہ تقریبات صدر مملکت آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر نہ صرف سکھر بلکہ پورے سندھ میں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے کراچی میں 13 اگست کو ہونے والے عظیم الشان میوزیکل شو کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر میں اہم اجلاس ہوا۔ تقریب کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا خصوصی بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ انہیں براہ راست نشستوں تک پہنچایا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت، وزیر اعلیٰ سندھ اور ہم ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ خصوصی بچے خاص طور پر اس جشن کا حصہ بنیں۔ خصوصی بچے معاشرے میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ یہ ملک اور یہ جشن ان کا بھی ہے۔ شرجیل میمن نے سیکیورٹی کے تمام تقاضے سختی سے پورے کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ کہا رینجرز کی زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کی جائے تاکہ عوام پرامن ماحول میں جشن آزادی کی تقریبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ 13 اگست کو ہونے والا گرینڈ شو عوام کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے یوم آزادی کا ایک تحفہ ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، سیکریٹری اطلاعات اور دیگر حکام شریک ہیں۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے ہائی پروفائل قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم عمران آفریدی کے سہولت کار حسن کو خیبر پختونخوا سے حراست میں لیا گیا۔ ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والی کار بھی برآمد۔ گرفتار ملزم واردات کے بعد سینئر وکیل پر فائرنگ کرنے والے ملزم عمران آفریدی کو کار میں لے کر فرار ہوا تھا۔ پولیس اب سہولت کار سے تفتیش کر کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ حسن مرکزی ملزم عمران آفریدی کو کار میں لے کر خیبر پختونخوا فرار ہوا تھا۔ ملزم کو تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کر کے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ روز قتل ہونے والے ایڈوکیٹ ناصر ملک کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر پاکر کا اہم دورہ۔ اسلام کوٹ میں تھر کول پاور بلاک 1 اور 2 میں مختلف شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے خواتین ڈمپر ڈرائیور نے بھی ملاقات کی۔ ناصر شاہ نے پہلے ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ انرجی، سیکیورٹی اور ترقی کے اقدامات پر ناصر شاہ نے تھر بلاکس کی تعریف کی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا تھر کول سے 2640 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ شہید بی بی کا خواب تھا۔ شہید بی بی کے خواب کو صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے حقیقت بنایا۔ تھر کی ترقی سندھ اور پاکستان کی ترقی ہے۔ تھر کے نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ تھر کول ملکی معیشت میں سالانہ اربوں روپے کا فائدہ دے گا۔ لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کو رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر حادثہ پیش آ گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا۔ ٹرین کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 4 مسافر زخمی۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ زخمی ہونے والے مسافروں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ ایران نے پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران ایئر نے کوئٹہ، زہدان اور مشہد کی براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر مدثر نے سوشل میڈیا پر اس پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایران ایئر نے کوئٹہ، زہدان، مشہد کی براہ راست پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروازیں 3 تاریخی شہروں کو بے پناہ صلاحیتوں سے جوڑیں گی۔ تینوں شہر کے لوگوں کا براہ راست پروازیں شروع کرنے کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا ہے کہ نئے فلائٹ آپریشن سے خطے میں کاروبار، سیاحت اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ہماری جغرافیائی کی گہرائی اور اپنی اقتصادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطے کو بڑھانا جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ کوئٹہ سے ایران کے دونوں شہروں کے لیے براہ راست پروازیں پاکستانی زائرین کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں گی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है और इनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों की फ़लाह बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है और इनकी नाक़ाबिल फ़रामोश खिदमात को कौमी असासा समझा जाता है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी और मजहबी हुकूक़ हासिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तारीख़ी तकरीर अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की नज़रियाती ज़मानत है और हम इस अज़म की तजदीद करते हैं कि अक़लियतों को मसावी मौक़े फ़राहम करके कौमी तरक्की में उनका किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अक़लियतों की जज्बा हुब्बुल वतनी और सक़ाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है और हुकूमत उनकी कौमी धारे में भरपूर शमूलियत के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और एहतराम पर कोई समझौता नहीं होगा। अक़लियतों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सबका वतन है और सब यहाँ अपने अक़ीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म तमाम अक़लियती बहन भाइयों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत माइनॉरिटीज़ को तालीम और तरक्की और फलाह बहबूद का पूरा हक़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तारीख में पहली बार पंजाब को अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का एजाज़ हासिल हुआ है। उनका कहना था कि 50,000 अक़लियती बहन भाइयों को माइनॉरिटी कार्ड से सेमाही 10,500 रुपये दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 75,000 तक बढ़ाई जाएगी। पंजाब को ही पहला सिख मैरिज एक्ट 2024 मंजूर करने का एजाज़ हासिल हुआ और उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा हिंदू मैरिज एक्ट 2017 की 2025 में मंजूरी दी गई है। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में अक़लियती बरादरी के लिए तालीम, सेहत, रोजगार तक बासानी रसाई मुमकिन बना रहे हैं। रवा माली साल अक़लियती बरादरी के लिए तरक्याती और गैर तरक्याती बजट 8 अरब मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अक़लियती बरादरी के मजहबी त्यौहार की ग्रांट 6 करोड़ से बढ़ाकर 36 करोड़ 60 लाख रुपए की गई है। 40 तारीखी गुरुद्वारे, 25 चर्चेज और 5 मंदिरों की बहाली के लिए बजट में खती रकम मुख्तस की गई है। लाहौर में समाधि महाराजा रंजीत सिंह, रावलपिंडी के श्री कृष्णा मंदिर और चर्च ऑफ पाकिस्तान की बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तलबा के लिए 60 मिलियन रुपए के स्कॉलरशिप फंड्स जारी किए गए हैं। योहनाबाद में लाइव कोर्सेज का आगाज़ किया गया, जिससे पहले मरहले में 1,000, दूसरे में 10,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की स्वामी नारायण दास मंदिर आमद। वज़ीर आला सिंध ने अक़लियतों के कौमी दिन के जश्न में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की आमद पर सूबाई वज़ीर मुकेश चावला, सेनेटर पोंचो भेल, रुकन कौमी असम्बली मोहेश कुमार मिलानी, रमेश लाल और दीगर ने इस्तकबाल किया। तक़रीब में पारसी कम्यूनिटी की तशना पटेल और जनशाबी अवारी क्रिश्चियन रहनुमा कार्डिनल जोसेफ काउट समेत मुख्तलिफ बरादरियों ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नारायण दास मंदिर का दौरा किया। मुराद अली शाह को दौरे के दौरान फूल पेश किए गए। वज़ीर आला सिंध ने सिख बरादरी के रहनुमाओं के साथ गुरुद्वारे का भी दौरा किया। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्रामात का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन इस अहद की याद दहानी है जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने तारीख़ी खिताब में किया था कि मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा। यहाँ बिला तफरीक हर एक को बराबर हुकूक हासिल हैं और हर शहरी आज़ाद है। अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा करती रही हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुस्बत किरदार इस बात का सबूत है कि मुल्क में मजहबी, लासानी और सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद मुल्क की दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। अक़लियती शहरियों का कहना है कि हर मजहब वतन से मोहब्बत की तलकीन करता है और पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशां और सरगर्म है। मुल्क में बसने वाली अक़लियती हमेशा की तरह मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। खेलों की खबरों में आपको बताएं, बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच ट्रिनिडाद में खेला गया,
جس میں میزبان ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم میں آج 3 تبدیلیاں کی گئیں۔ حسن علی، محمد نواز، محمد ابرار کو شامل کیا گیا، جبکہ فہیم اشرف، سفیان مقیم، نسیم شاہ آج کی پلئنگ 11 میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی اننگز کے دوران میچ بارش کی وجہ سے 3 مرتبہ روکا گیا اور اننگز کو 37 اوورز تک محدود کیا گیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں گرین شرٹس نے مقررہ 37 اوور میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے۔ تاہم ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ویسٹ انڈیز کو 35 اوور میں 181 رنز کا ہدف ملا۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا 181 رنز کا ہدف بآسانی 34ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ دوسری جانب پاکستان ویمن ٹیم نے منیبہ علی کی شاندار سنچری کی بدولت تیسرے T20 انٹرنیشنل میں آئرلینڈ ویمن ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ منیبہ علی نے کیریئر کی دوسری T20 انٹرنیشنل سنچری سکور کی ہے۔ آئرلینڈ ویمن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 155 رنز سکور کیے۔ پاکستانی ویمن ٹیم نے 156 رنز کا ہدف 17.4 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ 3 T20 میچوں کی سیریز 2-1 سے آئرلینڈ کے نام رہی۔ پہلے 2 میچز میں آئرلینڈ ویمن ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔